السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارے پاس 7ویں کلاس کا سبق نمبر 2 میں جو ہمارے پاس سبق شامل ہے وہ ہے ہم مصطفی ہیں۔ ہم شاعر جمیل الدین علی صاحب جنوری 1926 کو ہندوستان کی ریاست لاہور میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان سے ایک روز قبل ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ کے علاوہ بہت سی علمی اور ادبی تنظیموں کے اعزازی عہدوں پر فائز رہے۔ آپ کی شاعری پاکستان سے محبت کی علامت بن چکی ہے۔ آپ نے بہت سارے نغمے لکھے ہیں ملک پاکستان کے لیے۔ مقاصد دیکھیں، صفحہ نمبر 9 پر ہی اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اردو میں نعتیہ شاعری کے ایک نئے مقصد سے واقف ہو سکیں۔ دوسرا مقصد، اسلامی اخوت و یکجہتی کے جذبات کو محسوس کر سکیں۔ تیسرا مقصد، اشعار کے معنی و مفہوم کو جان کر لطف اندوز ہو سکیں۔ ہاں، اس والے میں یہ جو ہمارے پاس نظم، نغمہ، نعت کی صورت میں جو موجود ہے، الفاظوں کے معنی و مفہوم تو بہت اہمیت یہاں رکھتے ہیں، کیونکہ بالکل سیدھا سا نہیں ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے۔ اردو کے عام رواج کے تحت لکھے اور بولے جانے والے الفاظ کو سمجھ سکیں۔ تو بچوں، یہ نغمہ یا نعت سننے کے لیے آپ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کیجئے، آپ کو اس کا ساؤنڈ مل جائے گا۔ ہم تابہ ابد سید تغیر کے ولی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے نغمہ سنا، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کریں، پینسل ہاتھ میں رکھ لیجئے۔ جن لفظوں کے آپ کو معنی نہیں آئے، ایک تو ان کے معنی وہیں کے وہیں لکھ لیجئے گا، جو لفظ آپ کے لیے نئے ہیں۔ بہت سارے لفظ ہیں اس میں۔ تو پھر دیکھیے، اس میں پڑھتے ہوئے آپ کو ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں لائن لکھی ہوئی ہے، ہم تابہ ابد سید تغیر کے ولی ہیں۔ ہم، اس کے نیچے دوہری لائن، اور جس کام کی طرف اشارہ ہے اس کے نیچے سنگل لائن۔ اس مصرعے میں لفظ ہم کے نیچے دوہرا خط کھینچا۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں تو الفاظ دہرائے جا سکتے ہیں جن کے نیچے خط کھینچا گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ ہم تابہ ابد سید تغیر کے ولی۔ معنی آپ کو پتہ ہوں یا نہیں پتہ ہوں، ویسے بھی انشاءاللہ جب ہم اسے ختم کریں گے تو ہر لفظ کی کوشش ہوگی میری کہ آپ کو معنی دے سکوں، مفہوم سمجھا سکوں۔ لیکن آپ نے ابھی کیا کرنا ہے، اس کے نیچے خط کھینچ دیجئے۔ ہم تابہ ابد سید تغیر کے ولی ہیں۔ لفظ جو آ رہے ہیں ابد، صحیح، اور اس کے علاوہ تغیر، ولی،
اب یہاں لفظ ولی جو ہے دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ادھر جو آئے گا تو سرپرست کے لیے آ سکتا ہے، جس کے آپ نگران ہوں، نگرانی آپ کے ذمہ آ گئی ہو. قیامت، یا آخرت، اور کیا لفظ ہے سعید، تو کوشش، تغیر، تبدیلی. یہ لفظ پہلی ہی لائن میں، پہلے ہی مصرعے میں آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. ہم مصطفی ہیں. دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل عند اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وحدت فرقانی. اچھا، ان لفظوں کے معنی بچوں آپ نے لکھ لیے ہیں، اس کو میں مٹا رہا ہوں. اس کے بعد ابھی یہاں کچھ اور لفظ ہمارے پاس آ رہے ہیں. وحدت، فرقانی، روح قوت، مظہر قوت. مرحمت رحمانی، مرحمت. سب کی زبان پر، سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ہونا، فرقانی، فرق کرنا یا فرق کرنے والا. مظہر قوت. کے علاوہ مرحمت کے معنی تو عطا کے ہوں گے نا. یہاں جو مرحمت رحمانی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ابھی پورے تشریح میں ہم دیکھیں گے تو یہی لفظ بیٹھے گا. نوازش تو نہیں آ سکتا. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ صفحہ نمبر 10 پر بھی موجود ہے اس کا ایک بند. یہ معنی آپ نے لکھ لیے ہوں، یہ میں مٹا دوں گا. امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا. داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا. شجاعت، بہادری. حق آئے، باطل مٹ جائے، یہ پیغام ہمارا. باطل، جھوٹ، کفر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے کہ بھی آپ نے سنا اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلیں اب اس کی
دیکھتے ہیں ہم تشریح، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں میں۔ ہم تابع ابد سید تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ اب آخرت تک جو دین ہے اس کی جو سرپرستی ہے وہ ہمیں حاصل ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اب جو بھی تبدیلی آئے گی دور کے اندر، جو بھی چینج آ رہا ہے، لیکن اس میں جو سرپرست ہوگا وہ کون ہوگا؟ ہم لوگ ہوں گے، کیونکہ آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں۔ کون؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم کون ہیں؟ مصطفی بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارذل، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ۔ عند اللہ کے معنی میں نے نہیں لکھوائے۔ اللہ کے نزدیک تو اس کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں جو آخری جہاں بولا ہے عند اللہ، عند اللہ، یہاں سے اوپر جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو فتوحات ہیں، استعمار کے معنی میں نے نہیں لکھوائے، استعمار ہے باطل ہے ارذل، پتہ نہیں لکھوائے تھے یا نہیں لکھوائے، مٹا دیے میں نے۔ نو آبادی، نئی آبادیاں بنانا، تعمیر کرنا، فتوحات۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو خیر ہے وہ کیا ہے؟ مسلسل جد و جہد، کوشش کس میں؟ فلاح کی راہ میں، نہ کہ نو آبادی، فتوحات، نئی تعمیرات کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت چھوٹی سی بات ہے، باطل ارذل، انتہائی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس کے نزدیک جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ مسلسل خیر کی جد و جہد، مسلسل بھلائی کی کوشش، نہ کہ فتوحات کی، نہ کہ نئی آبادیاں تعمیر کرنے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر ہے، خیر ہے جد و جہد مسلسل، عند اللہ۔ دین ہمارا دین ہے، اور ہمارا دین مکمل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس میں خیر کو، مسلسل جد و جہد کو کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ خیر، کامیابی، جد و جہد مسلسل کوشش۔ پھر اگلا جو بند ہے، اچھا اس سے پہلے ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یا اللہ ہی بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وحدت فرقانی، روح قوت، مظہر قوت، مرحمت رحمانی، سب کی زبان پر، سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک کیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اور یہ ہماری طاقت کی پہچان ہے۔ طاقت کی پہچان کیا ہے؟ ایک ہو کر رہنا، روح قوت، بھائی چارہ، وحدت، ایک ہونا، فرقانی، دوسروں سے فرق کرنا، ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے کہ ہم مل جل کر اخلاص اور محبت سے رہتے ہیں، ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نوازش ہے، اس نے ہمیں عطا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ بھائی چارہ، اخوت، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ سب کی زبان پر، سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی، اور وہ وحدت کا جو ذریعہ وہ کیا ہے؟ قرآن کا پیغام۔ اس پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اس پر قائم ہو جاؤ۔ تو یہی دراصل ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے، جو ہمیں بھائی چارے کا بھی سبق دیتا ہے، مل کر رہنے کا سبق دیتا ہے، نفاق کو ختم کرنے کا سبق دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی رسی کیا؟ قرآن. مضبوطی سے تھام لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امن کی دعوت کل عالم میں، مسئلہ کام ہمارا. داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا. حق آئے باطل مٹ جائے، یہ پیغام ہمارا. پوری دنیا میں امن پھیلانا، یہی دراصل ہمارے مذہب کا پیغام ہے. داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا. اور اس مشکلات کے دور میں دوسروں کی ستم داد رسی کرنا، دوسروں کی ستم گری ختم کرنا، باطل کے خلاف آواز اٹھانا، حق پر قائم ہو جانا، یہی سب ہمارا دین اور ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. حق آئے باطل مٹ جائے، حق قائم ہو باطل مٹ جائے. ہمیں ظلم کے خلاف، جھوٹ کے خلاف جہاد کرنا ہے، قائم ہونا ہے، لڑائی لڑنی ہے اور حق کی بات کو قائم کر دینا ہے. حق آئے باطل مٹ جائے، یہ پیغام ہمارا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جمیل الدین علی صاحب کی بہت خوبصورت نظم جو انہوں نے ہمیں پڑھائی دی. اس کے بعد اب ہم کلاس ورک کریں گے. سب بچے کاپی، پین، پینسل، ضرورت کا سامان نکال لیجیے. اور صفحہ نمبر 11 پر آ جائیے. صفحہ نمبر 11 پر سب سے پہلے جو ہمیں سوال کرنا ہے وہ ہے اس ترانے میں شاعر نے مصطفی ہونے کی کیا کیا خصوصیات بیان کی ہیں؟ یہ سوال کاپی کریں، ویڈیو کو پاس کریں اور سوال کا جواب لکھ لیں. اس کے بعد آپ یہاں سے دوسرا سوال کاپی کریں گے. لکھ لیا؟ اب ہم دوسرا سوال لکھنے جا رہے ہیں. سوال نمبر 2. استعمار ہے باطل ارذل سے کیا مراد ہے؟ ویڈیو پاز کر کے اس کا جواب لکھیں، پھر آپ سوال نمبر 3 پر آئیں گے. ٹھیک ہے. کون سی جدو جہد کو خیر کہا گیا ہے؟ تیسرا سوال کا جواب لکھ لیجیے، جلدی سے. لکھ لیا؟
سوال نمبر 4 میرے ساتھ کاپی کریں. کاپی کر کے ویڈیو روک کر آپ اس کا جواب لکھیں گے پہلے. روح اخوت مظہر قوت کسے کہا گیا ہے؟ اس کا جواب لکھ لیجیے جلدی سے. پھر سوال نمبر 5. شاعر نے اس چیز کو ہمارا مسلک قرار دیا ہے. سوال نمبر 5 کاپی کر کے اس کا جواب لکھیے جلدی سے. اور اب ہم اس کا آخری سوال کرنے جا رہے ہیں. سوال نمبر 6. داد شجاعت شکر الحمدللہ دور ستم میں اس مصرے میں اسلام کے کس رکن کی طرف اشارہ کیا گیا ٹھیک ہے بچے، یہ کام ہو گیا آپ کا. صفحہ نمبر 11 پر دوبارہ دیکھ لیجئے. ایک چھوٹا سا کام اس میں اور باقی رہ گیا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی کچھ آیتیں دی گئی ہیں، قرآن شریف کے کچھ ارشادات اور ان کے ترجمے یہاں کیے گئے ہیں. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر ایک کے سامنے ہم مصطفی ہیں کا وہ مصرع یا الفاظ لکھیے جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں. آپ نے آیت پڑھنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، اور نظم جو مصطفی ہیں اس کے کون سے الفاظ آ رہے ہیں وہ لکھنا ہے. میں ایک مثال میں بتا دیتا ہوں. پہلے والے کو دیکھیے، جہاں پر لکھا ہوا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ سورہ نمبر 5 المائدہ آیت 3 کا حصہ ہے یہ۔ یہاں لکھا ہوا ہے ہم مصطفی ہیں، مقصد اس میں یہ کہا ہے تو دین مکمل کر دیا ہے، تو وہ ہے نا دین ہمارا دین مکمل۔ تو آپ یہ والا خانہ ہے اس میں لکھیں گے دین ہمارا دین مکمل۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس میں آ رہی ہے۔ ایسے ہی 3 اور ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف پڑھنا۔ اس سے آپ کو جو نظم ہم مصطفی ہیں کی بات یاد آ رہی ہے، کس بند سے وہ ٹچ ہو رہا ہے، بس صرف وہ یہاں پر آپ نے ایسے ہی 1-2 الفاظ لکھ دینے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا کلاس کا کام پورا ہوا۔ اب ہم ہوم ورک کا کام لیں گے اپنا۔ صفحہ نمبر 12 پر آ جائیے۔ صفحہ نمبر 12، یہاں پر 2 کام ہیں آپ کے، دونوں کام بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ چارٹ یہاں بنا ہوا ہے، سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، آپ کو اس کے آگے کیا کام کرنا ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے قواعد نامے میں روزمرہ، قواعد نامہ یعنی کہ آپ کی گرامر کے حصے میں روزمرہ۔ روزمرہ سے مراد ہے الفاظ کی وہ ترتیب جو عام طور پر صرف قواعد کے مطابق ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے عام رواج کے مطابق بھی ضروری ہے۔ جیسے میں روز روز کی مصیبت سے تنگ آ گیا، درست ہے، لیکن اگر ہم روز روز کے بجائے دن دن کہیں تو غلط ہوگا۔ میں دن دن کی مصیبت سے تنگ آ گیا ہوں، صحیح نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی روزمرہ میں ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلو فٹافٹ یہ کرو اور یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ۔ 9 2 11 ہو جاؤ، ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے چلو یہاں سے فوراً نکل جاؤ، جلدی سے یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ لیکن اسی کی نسبت سے ہم 9 بیچ کا ایک لفظ غائب کر کے 9 2 11 ہم ایسے نہیں بولتے 8 2 8 2 10 ہو جاؤ، کہنے میں عجیب سا لگتا ہے۔ 8 2 10 ہو جاؤ، اہل زبان اس کو اس طریقے سے ادا نہیں کرتے، بلکہ کیا بولتے ہیں 9 2 11 ہو جاؤ۔ زیادہ 7 5 مت کرو۔ اب زیادہ 7 5 سے مراد 7 بیچ میں ایک لفظ چھوڑا 6 گنتی کا اور بولا 5، اور وہ بھی الٹی ترتیب میں، زیادہ 7 5 مت کرو۔ اس کو لے کر ہم ایسے نہیں بول سکتے زیادہ 6 4 مت کرو، اس کا مفہوم ہرگز وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اہل زبان جو اس کو بول رہے ہیں اس کے اصل مفہوم میں بول ہی نہیں رہے ہیں۔ جبکہ 9 کا مقصد تو عدد ہوتا ہے، 11 کا مقصد بھی عدد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 9 2 11 کا مقصد ہرگز عدد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، چلو یہاں سے نکل جاؤ، غائب ہو جاؤ، رفو چکر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ کو اسی سے متعلق 2 مشقیں دی گئی ہیں۔ سرگرمی میں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، سرگرمی۔ پہلی سرگرمی ہے
مندرجہ ذیل میں سے ایک جملہ روزمرہ کے مطابق ہے، اس کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ بقیہ جملوں کے سامنے وہ درست الفاظ لکھیے جو خط کشیدہ الفاظ کی بجائے ہونے چاہیے۔ یہاں پر آپ کو جملے دیے گئے ہیں 5، اس میں سے جو ایک جملہ ہے وہ صحیح ہے، روزمرہ کے مطابق ہے، باقی غلط ہیں۔ جو غلط ہیں آپ کو اسے صحیح کرنا ہے، جو صحیح ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں 5 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اس نے میرے برخلاف گواہی دی۔ دوسرا جملہ ہے جی چاہا تو آ جاؤں گی۔ تیسرا ہے مالی نے سبز گھاس کاٹی۔ چوتھا ہے ان سے میرا سلام بولنا۔ پانچواں ہے وہ بے ناغہ اسکول جاتی ہے۔ اس میں جو صحیح ہے وہ ہے جملہ نمبر 2، جی چاہا تو آ جاؤں گی۔ یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے آگے آپ کیا کریں، اس طریقے سے صحیح کا نشان لگا دیجیے۔ اس نے میرے ایک میں صحیح کر دیتا ہوں، اس نے میرے برخلاف گواہی دی، جملہ نمبر 1۔ غلط تو وہاں لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے جو آپ کے پاس یہ جگہ موجود ہے اس میں برخلاف کو صحیح کر کر آپ نے صرف وہاں پورا جملہ نہیں درست الفاظ لکھنا ہے، تو آپ وہاں صرف لکھ دیں گے خلاف۔ اس نے میرے خلاف گواہی دی۔ بس یہ اتنا ایک ایک لفظ کی آپ کو اس میں تصحیح کرنی ہے۔ 2 تو اس میں 5 میں سے میں نے کر دی ہے۔ پہلا جملہ یہ رہا، دوسرے پہ ہم نے کیا صرف صحیح کا نشان لگانا تھا، باقی 3 جملے صحیح کرنے۔ اس کے نیچے والی سرگرمی دیکھیے، وہ بھی 5 جملے ہیں، 5 میں سے 1 میں کر دیتا ہوں، 4 آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی جگہ صحیح لفظ لکھنے ہیں صرف۔ مندرجہ ذیل جملوں میں ان الفاظ کے نیچے خط کھینچیں جو روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں۔ وہ الفاظ جو روزمرہ میں ہم بولتے ہیں لیکن یہاں جب دیے تو انہیں غلط کر کے لکھا، اس کے نیچے خط کھینچ دیجئے۔ ہر جملے کے سامنے وہ درست الفاظ لکھیے جو خط کشیدہ الفاظ کی بجائے استعمال ہونے چاہیے۔ یہاں سامنے جو آپ لکھیں گے وہ لفظ درست لفظ ہوگا۔ جیسے کہ میں پہلے میں لکھ رہا ہوں، پہلا جملہ یہاں لکھا ہے، غلط جو جملہ ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں، میں 3-5 روز سے بیمار ہوں۔ میں 3-5 روز سے بیمار ہوں۔ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہاں لائن ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے درست الفاظ اس کا۔ اب ہم جو یہاں استعمال کرتے ہیں اہل زبان، اس میں جو ان کے بولنے کا طریقہ ہے وہ 3-5 روز نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں 3-4 میں 3-4 روز سے بیمار ہوں، یا میں دوسرا جو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں 4-5 میں 4-5 روز سے بیمار ہوں۔ تو یہ ایک جملہ تو میں نے صحیح کر دیا، باقی 4 جملوں کے آگے آپ جو اس میں لفظ غلط لکھا ہے اسے انڈر لائن کیجئے، اس کے نیچے خط کھینچیے، خط کشیدہ الفاظ کو پھر صحیح کر کر سامنے والے کالم میں آپ لکھیں گے۔ یہ آپ کا چھوٹا سا ہوم ورک ہے۔ یہ سبق ہمارا آج کا پورا ہوا۔